شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قاری نور اللہ صاحب سٹیج تے تشریف گئے. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو قبل تساں احباب ساری جماعت دے نوجوان ابھردے ہوئے خطیب حضرت مولانا محمد عامر مجید سلفی صاحب بڑا ہی شاندار، جاندار، با مقصد اور دل نال ساکو تو آکھوں اپنا سونا خطاب سنوا چکے. صلہ رحمی دے متعلق، رشتہ داراں نال حسن سلوک دے متعلق دعا ہے اللہ تعالی ای نوجوان دی زندگی اچ برکت پاوے، دین دا مزید اللہ خادم بناوے، مبلغ بناوے، اور انہاں دا بیان کرنا، سادہ تواڈا سننا اللہ سونا قبول کرے، اور ساکوں اللہ تعالی عمل دی توفیق بخش. محترم حافظ محمد شریف صاحب، قاری مختیار صاحب، قاری نور اللہ توحیدی صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب، جنہ نے یہ محنت کیتی ہے، بزم سجائی ہے، دوستیں کو دعوت دیتی ہے، تساں احباب دور تو قریب تو تشریف گھن آئے ہو. چونکہ دینی پروگرام ہے، دینی محفل ہے، وہ تھوڑے لوگ دین والے پاسے اندن، اوہی اندن جنہیں کو اللہ توفیق دے دے. یہ تھوڑے سارے واسطے سے نہیں، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ دین دی سمجھ دے وے، اور زندگی جڑی ہے عارضی ہے، اللہ یہ دین دے مطابق گزارن دی توفیق بخش، اور اللہ سارے دوستیں دی یہ محنت قبول کرے، اور یہ مسجد کو، یہ مرکز کو اللہ آباد رکھے، شاد رکھے، توحید و سنت دا اللہ کو مرکز بناوے. آج دے دور سارے دوستیں کو، تمام لوگوں کو، تقریباً ہر مسلمان کو ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. میں ان کا ذکر کرنا چاہنا. وہ ٹینشن، وہ پریشانی یہ ہے کہ سارے اتنے جڑی مشکل آندی ہے، سارے اتنے جڑا اوکھا وقت آندا ہے، سارے اتنے جڑا غم آندا ہے، دکھ آندا ہے، مصیبت آندی ہے، ہر بندہ یہ سوچ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں طریقے میری یہ مشکل دور تھی ونجے، اور وہ کوشش کریں دے کہ ان دا حل گولاں، یار میری مشکل کتھوں دور تھی سی. یہ ٹینشن ہے ہر بندے دی. بندہ پتہ بھی کرے نہ رہ ویندے، پوچھدا بھی رہ ویندے کہ یار کئی طرح میں میری یہ مشکل ہے، یہ دور تھی وے، دسو یار ان دا کیا حل ہے. اتھاؤں وال ہی ذریعے اور ہی وجہ تو ول بندے دی زندگی جڑی ہے وہ اچھے پاسے بھی بن سکتی ہے، برے پاسے بھی بن سکتی.
اگر بندے کو کہیں اچھا راہ لائے تو ان دی ٹینشن بھی دور تھی سکتی ہے، مشکل بھی ختم تھی سکتی ہے، تو بندہ چنگا بھی رہ سکتا ہے۔ اگر کہیں غلط راہ لائے تو سمجھو ان دی مشکل ہی ودھ گئی تو ول بندے دی زندگی بھی بیکار تھی گئی۔ مثال تو میرے کے پوچھے کہ یار ایک بندے دی مشکل ہے، پریشانی ہے، فلانی پریشانی ہے، دسو یہ کیویں دور تھی سی، انہا علاج کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں تو کو راہ صحیح لائے تو امید ہے مشکل دور تھی ویسی، اگر میں تو کو راہ صحیح نہیں لایا تو میں بھی مجرم ہاں، تھوڑا بیڑا ہی میں بوڑھیا۔ میں تو کو جڑی گزارش کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ مشکل زندگی دا حصہ ہے، پہلی یہ چیز ذہن وچ پاؤ۔ کہیں دے گناہ دی وجہ تو وہ شدہ پریشانی ہے نہیں ہوتا، کہیں دی غلطی دی وجہ تو وہ بندہ مشکل ہے نہیں ہوتا۔ مشکل، پریشانی، تکلیف یہ زندگی دا حصہ ہے۔ ولییں تے مشکل آئیں، نبییں تے مشکل آئیں، پیغمبران تے مشکل آئیں، اور سب تو وڈی پتہ ہے مشکل کیا ہوندی ہے؟ مزاج دے مخالف کوئی معاملہ تھی وے، یعنی میرا مزاج کچھ ہے، کام ایسا تھا جڑا میرے مزاج دے خلاف ہے، یعنی میں چاہتا نہیں لیکن وہ کم تھی گئے، بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، بہت بڑی مشکل۔ سب تو پہلی گزارش ہے میں اپنے اج دے واز ہے تساں احباب کو دسینا کہ مشکل جڑی ہے یہ زندگی دا حصہ ہے۔ کوئی ایسی مشکل نہیں جڑی ممکن نہ ہوئے، بھئی زندگی دا حصہ ہے، کوئی نہ کوئی وڈی آ سکتی ہے، چھوٹی آ سکتی ہے مشکل، لیکن دوجی جڑی گزارش ہے اساں تساں ذہن وچ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ساری تواڈی ہر مشکل کو، چھوٹی ہے بھاویں وڈی، پریشانی جیڑی بھی ہے، ہر مشکل کو صرف اور صرف اللہ پاک ٹال سکتا ہے، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بس ایسا کو ذہن رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ مشکل زندگی دا حصہ ہے، اور جڑی دوجی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مشکل کو مثال بال نہیں تھیندا، پریشانی لوگ تانے مار مار کے بڈھا کی تھی گندن، تے اے بال نہ تھیون والی مشکل اللہ ہی دور کر سکتے۔ بیماری آ گئی ہے اور بیماری دور نہیں پئی تھیندی، شفا نہیں پئی ملدی، اے بیماری دور کرنے والی مشکل بھی اللہ دور کر سکتے۔ کئی ایسا مشکلات ہیں، کئی ایسا پریشانیاں ہیں جنہیں نے بارے سادہ ذہن ہے ہوندے یار کیویں نکل سوئی تو بڑا ظاہری طور تے کوئی سبب نہیں نظر دا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمیندے کہ این مشکل کو صرف اللہ ہی ٹال سکتے۔ این چا سمجھو میں آکھن اے چاہنا کہ مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ دے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ ذہن چ رکھیا کرو۔ تو میرے کو پوچھو بھی کیوں؟ کیا اللہ دے ولی مشکل کشا نہیں تھی سکتے؟ کیا جڑے اللہ دے نیک بہانے ہیں وہ مشکل نہیں دور کر سکتے؟ بھائی جان نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ پہلا اصول ہے کہ مشکل او دور کر سکتے جندے کہ ہر قسم دا ہر شے دا اختیار ہوئے۔ تو آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ میری مشکل کو ہوئی دور کرے سی جندے کے اختیار ہو سی، جندے کے اختیار ہی کہنی، جندے کے طاقت ہی کہنی، جندے کے قدرت ہی کہنی، وہ میری مشکل کیویں دور کر سکے؟ جیڑا آپ مشکل ہے چھے وہ میری مشکل کیویں دور کر سکے؟ جیڑا میری مشکل کو دور کرن دی طاقت ہی نہیں رکھدا، اختیار ہی نہیں رکھدا، وہ میری مشکل کیویں دور کرے سی؟ مشکل وہ دور کرے سی جندے کی نے ہر قسم دا اختیار، ان دی مرضی وہ سورج مشرق دے بجائے مغرب چو طلوع چا کر رہے وہ اختیار رکھ دے، ان دی مرضی وہ پیو ماں دے ہوندے ہوئے کئی سال تک بچہ نہ دے وے وہ اختیار رکھ دے، ان دی مرضی وہ بغیر باپ دے حضرت اماں مریم کو بال چا دے وے وہ اختیار رکھ دے، ان دی مرضی وہ سجاکا کر کے پیدا کرے یا اندھا کر کے پیدا کرے، یہ اندھے کے اختیار ہے۔ تے صاحب درے وال مشکل کشا بھی اوہو ہوندے نا جڑا ہر شاید اختیار رکھدا ہوئے، اندھا کرن جاندا ہوئے، ڈورا کرن جاندا ہوئے، مارن جاندا ہوئے، زندگی جڑی ہے نا وہ زندگی دا پورا ریموٹ کنٹرول ہوئے ہوندے کے، ان دی مرضی ہو دین کو رات اس تبدیل کرے، رات کو دین اس تبدیل کرے۔ صاحب درے مشکل تے ہوں تو نہیں پوسی، جیڑا مشکل کشا سا بنائی ودے ہیں کیا ہوں دے کے اختیار بھی ہے؟ کیا ہے نا اللہ قرآن جادے اگر ہی دنیا کوئی اختیار ہے وہ صرف اور صرف میں اللہ پاک ہے،
جڑے ویلے میرے کے اختیار ہے تو آپ کو کیڑی مجال ہے، تو آپ کو کیڑی جرت ہے کہ تساں کہیں ایسے بندے دو ونجو اپنی مشکل چاہ کے جینے کو لو اختیار ہی کہیں نہیں۔ ہن میں تمہارے سامنے قرآن پاک پڑھ دا، قرآن پڑھ کے تو آپ کو دسینا کہ اختیارات کہنے کے بولو بھائی کہنے کے چنگے چنگے صحت مند لوگیں کو معذور بال دیون دا اختیار کہنے کے تے چنگے بھلے معذور لوگیں کو صحت مند بال دیون دا اختیار کہنے کے جن کے اختیار ہوندے تے مشکل کشا ہی وہ ہوندے۔ کیا خیال ہے؟ ولا در در تے ونجن دی کیا ضرورت ہے؟ انجھے بندے کے مشکل چاہ کے ونجن دی جڑا آپ بھی اپنی مشکل دور نہیں کر سکتا، جڑا آپ بے اولاد ہے اندے کنے کیویں ونجی سی؟ تساں کیویں گوگل دے اوتے یا نیٹ دے اوتے یوٹیوب تے لکھو نا پیر ننگے شاہ، پیر ننگے شاہ انڈیا دا ایک پیر ہے، اندے جسم تے کپڑے کہیں نہیں، بڑھڑا جی ہیں نہ چولا نہ شلوار، ننگا بیٹھا ہوں دے تے اتھو دے لوگیں دی عورتیں دی مردیں دی اتھا بھیڑ ہوں دی ہے، رش ہوں دے، ٹھیک ہے نا سی؟ او اندے کنے اپنی مشکل دور کراون اندن جیڑا اپنی ننگے چالی مشکل ہی دور نہیں کر سکتا، جیڑا اپنی ننگے چالی مشکل ہی دور نہ کر سکے۔ تساں جو آکھو ساکوں وے اہل حدیث ہو، تساں بے پیرے ہو، تساں سارے بزرگیں کو نیوے منیں دے، اندے نیوے بھی کیویں آؤں، تواڈے بزرگ تواڈے پیر سارے بزرگ ہیں، بزرگ ضرور ہیں، احترام کرنے ہیں پر مشکل کشا نہیں سے منیں دے، کیونکہ انہیں کے اختیار ہی کہیں نہیں۔ اللہ دے اختیار میرے کے اختیار ہے، حاجت مند تساں بن کے میرے کے آؤ، میں اللہ حاجت روا بن سا، میں اللہ تواڈی مشکل دور کرے سا۔ ہن قرآن کریم دی پہلی آیت کریمہ میں تو کو سنے نا او دا ترجمہ کرے نا نال تساں آپ فیصلہ کرائے بھی اختیار انہیں کے ہے جڑے پیدا کیتے ہوئے ہیں جڑے کمزور ہیں یا اختیار اون لا زوال ذات کے ہے جڑا ساری کائنات دا خالق ہے، یہ تساں فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے سورت دانا سورت طٰہٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے دے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اللہ فرمائے دے جڑا کچھ آسمانے وچے ساری چیزیں دا اختیار اللہ دے ہاتھ چے تے جڑا کچھ زمینے دے وچے انہیں چیزیں دا بھی اختیار اللہ دے ہاتھ چے تے اللہ دے جڑا کچھ آسمانے تے زمینے دے وچے تے درمیان چے ان دا اختیار بھی اللہ دے ہاتھ چے تے اللہ دے وما تحت الثری جڑا کچھ ستے زمینے دے تلے یعنی جتنا زمینہ مکوینجن جے کو تحت الثری دن جن دے بعد کوئی زمین نہیں، اللہ دے ستے زمینے دے تلے علی ہر مخلوق دا اختیار بھی اللہ دی ذات دے کولو ہے۔ سورت طٰہٰ دی آیات اللہ نے ساری گال سمجھا دیتی ہے۔ ستے آسمانے دا اختیار لہو اللہ کے، ستے زمینے دا اختیار لہو اللہ کے، وما بینہما آسمان دے تلے زمین دے اتے جڑا چیزیں کیڑا کیڑا سورج ان دا اختیار بھی اللہ دے ہاتھ چے، چاندروے ان دا اختیار بھی اللہ دے ہاتھ چے، تارے دا اختیار بھی اللہ دے ہاتھ چے، رات دین دا اختیار بھی اللہ دے ہاتھ چے، جانوریں دا درختیں دا نباتات دا حیوانات دا جمادات دا پرندیں دا چرندیں دا دریاویں دے موجیں دا رات دے اندھارے دا تے دین دی روشنی دا سارا اختیار میرے اللہ دے ہاتھ چے۔ یا اللہ تو اپنا اختیار کیوں پیا دسیں نہیں؟ اللہ دے انہاں اندھیں گنجیں بنجیں کو پیا دسیں جڑے آپ کمزور ہیں تے کمزوریں کو مشکل کشا بنائی ودن، جڑے میرے مقابلے چہینے انہیں کو اپنا حاجت روا بنائی ودن تے اپنے بگڑیں سنوارن والا بنائی ودن، انہاں میں جہلے کو تے نا اہلے کو تے انہاں اپنے بندے کو سمجھا من جانا اپنی مشکل اون ذات دے کو رکھیں دیئے جیڑی ذات ساری کائنات ہر اختیار رکھ دیو گے۔ قرآن سننا چاہتے ہو؟
میں جو تواڈو ٹر رہا جیڑا کام تواڈے وس چ نہ ہوئے تو میں کو ہر کوئی آکھ سے بھی قصور اوندا نہیں، قصور تیڈا ہے بھائی۔ دکان ہوئے کریانہ سٹور دی تو میں ونجا آکھاں چاچا میں کو 1 میٹر کپڑا تو کٹ دے ہیں، وہ تلاوڑا جڑا لاتے ترکڑی والا وہ مونگرا کڈھیا سی کہ نہ کڈھیا سی، آکسی وانج وے کانڈ دکھا روح خوش تھی وے مرنی دشمن میرے کے کھانڈ گھی ہوئے کپڑا کتھوں آیا تے کپڑے والی دکان تے ونجو کو آکو ایک چینی دا کلو تول دے، وہ جڑا لاتے نا غاز وہ کڈھیا سی تے وجہ رہے سی سر رج بھی بندے دا پھل بن میرے کے کپڑا وک دے۔ جیڑا آپ بے پتر ہے، جیڑا آپ بے دھیر ہے، جیڑا آپ بے اولاد ہے، ساری زندگی متڑ رہ گئے، اندے کولو گیا بیٹھیں تے اولاد منگن گیا بیٹھیں، این کنے وڈی بے وقوفی کیا ہے؟ جیڑا آپ ننگا ہے اندے کنے کپڑے منگن گیا بیٹھیں، جیڑا آپ بیمار ہے اندے کے اپنی بیماری دی شفا منگن گیا بیٹھیں، جیڑا آپ تیرے نظرانے تا تیری ویل تا تیرے پیشیں دے بھالے چے اندہ ٹکر انگلے پک دے جلے توں کشے چاہ ونجے تے اون کنے گیا بیٹھیں روزی ہے چا برکت واسطے عقل دا علاج کرا۔ اللہ دے ہوئے میں ساری کائنات دا ہر قسم دا اختیار رکھن والا، میری مرضی میں دنیا چلاواں اختیار ہے میرے کے، میری مرضی میں چلدی دنیا روکاں اختیار ہے میرے کے، میری مرضی میں بال تواڈے کو وڈا کران دیواں تے وڈا تھیوان دیواں تے تواڈے اکھیں دا نور بنائی رہواں، میری مرضی میں پیدا کر کے تواڈے اکھیں دے سامنے موت دے دیواں، ہر شے دا اختیار میں اللہ کے ہے۔ اللہ دے اور جیندے کے ہر شے دا اختیار ہوئے مشکل کشا بھی اوہو دے، سمجھ آئیے نہیں؟ دوجی آیت سناواں ہن تو وہ قرآن سمجھتے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے میں صرف قرآن ہی چودہ سنے تو آکوں کہیں دا گلہ نہیں کرنا بیٹھا، لیکن یہ کہ ذہن سازی کرے نا بیٹھا بھئی مشکل اوندے اگو رکھیں دیئے جڑا اختیار رکھدا ہوئے، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمائے جہندہ سورت دنائے سورت السجدہ، سورت بولو یار، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اج فرمائے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان تے زمین، عرض آدن زمین کو اللہ ہی آیت کریمہ دے ٹکڑے جادے یدبر الامر، یدبر دا معنی ہے تدبیر کرنا لا تے امر دا معنی ہے معاملہ تے تدبیر ہو کریں دے جندے کے اختیار ہوئے، اللہ دے آسمان کے زمین تک، زمین کے آسمان تک سارے کمیں دی تدبیر کرن والا میں اللہ کریم میں تدبیرہ کرنا، میرے اختیار چے کہیں کو مارنے یا جیواونے، میرے اختیار چے کہیں دی فصل بناونی ہے یا ضائع کرنی ہے، میرے اختیار چے کہیں کو بیمار کرنے یا کہیں کو صحت دینی ہے۔ رب دے قرآن دا تریجا مقام سورت دنا سورت النجم اللہ فرمائے دے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ فرمائے دے اوہے جڑا کھلاون جان دے، اضحاکا اوہے جڑا ہساون جان دے، اضحاکا اوہے جڑا خوشی دیون جان دے، اضحاکا اوہے جڑا تھوڑے مسئلے حل کرن جان دے، وَأَبْكَىٰ اوہے جڑا رواون جان دے، وَأَبْكَىٰ اوہے جڑا تواجہ فوتکیاں کرن جان دے، وَأَبْكَىٰ اوہے جڑا تو کو شرمندہ کرن جان دے، وَأَبْكَىٰ اوہے جڑا تو کو پریشان کرن جان دے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اوہے جڑا تو کو موت دیون دا اختیار رکھ دے، اوہے جڑا تو کو زندگی دیون دا اختیار رکھ دے، ساری کائنات مارن تے آوے اللہ جیواون تے آوے، ساری دنیا رل کے مار نہیں سکتی، ساری دنیا جیواون تے آوے اللہ مارن تے آوے، سارے رل کے مار نہیں سکتے، سارے جیوا نہیں سکتے۔ اگلی بات وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
والانسا، وہ اللہ ہے جڑا جوڑے جوڑے پیدا کر سکے، وہ اللہ ہے جڑا نر پیدا کر سکے، وہ اللہ ہے جڑا مادی پیدا کر سکے، ہوں دے کے اختیار ہے پتر دیوان دا، ہوں دے کے اختیار ہے دھی دیوان دا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے، اے تیرے سامنے میں تیجی چوتھی آیت پہ پڑھنا جہاں نام ہے سورۃ الشورى۔ اللہ فرمائے یا بولے من یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اختیار کہنے کے تے مشکل کشا کھانے عقل بھی منے دے جنہیں کہ اختیار ہوندے مشکل وہ دور کریں دے تے کون اختیار رکھ دے جن تو تسا ٹور میں دے وہ اختیار رکھ دن دنیا جیسا جنہیں دے کلو حاجتا پوریاں کرون میں وہ اختیار رکھ دن۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دی آیت سمجھائے اناسا دھیری دیوان دا اختیار بھی اللہ کریم کے تے اللہ قرآن کریم دے مقام تے آدھے الذکور تے پتر دیوان دا اختیار بھی اللہ کے۔ کیا خیال ہے؟ ساری زندگی حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے پتر منگتے رہ گئے، اللہ نے دھیری دی چان پتر کہنا دیتا، رب نے منگن دے بعد بھی نہیں دیتا، نبی کو بھی پتر نہیں دیتا تے حضرت یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دھی منگتے رہ گئے ہیں، اللہ نے پتر دیتے ہیں، رومن دے باوجود بھی رب نے دھی نہیں دیتی۔ اللہ یعقوب نبی کو دھی کیوں نہیں دیتی، شعیب نبی کو پتر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ دے وے عقل دے اندھے ہو تو آپ کو سمجھاون چاہنا پتر جنن دا اختیار جدا نبی کے کہنا والے تسا عام بندے کے کیوں بیٹھے ہو پتر منگے؟ دھیری پیدا کرن دا اختیار جدا میرے پیغمبریں کے کہنا تسا والے دھیری وات عام بندے کے کیوں والے منگے ہو؟ میں اللہ سمجھاون جانا اگر میں اللہ نہ دیون تے حضرت یعقوب نبی اپنے آپ اپنی دھی نہیں جان سکے، اگر میں نہ دیون تے آواں حضرت شعیب اپنے آپ اپنا پتر نہیں جان سکے۔ اللہ دے میں کائنات والے کو سمجھاون جانا دھیری دیون والا بھی میں اللہ ہاں، پتر دیون والا بھی میں اللہ ہاں۔ تواڈی ہر قسم دا اختیار، تواڈے اکھی دے جھمکن دا اختیار، تواڈے کنے دے سنن دا اختیار، تواڈے منہ وچ تواڈی زبان دے ہلن دا اختیار، تواڈے دماغ آمن والے سوچیں دا خیال، تواڈے دل وچ آمن والے خیالات دا خیال، اللہ دے تواڈے ہتھیں دی حرکت دا اختیار، تواڈے پیریں دے اٹھن تے چلن دا اختیار، تواڈے اکھاں وچوں ہنجو آمن دا اختیار، تواڈی روٹی دے لقمے تروڑ کے تواڈے معدے تک پہنچاون دا اختیار، مٹھ دے جانور کو تواڈے قبضے تے کنٹرول وچ کرن دا اختیار، جانور کو تواڈے تابع کرن دا اختیار، ایک جا کے بھی جاتے تو کو پہنچاون دا اختیار، تو کو روزی روٹی دیون تے تواڈا روزی کھسن دا اختیار۔ اگر ای کائنات چ ہے ایک ذات کے ہے جندا نام اللہ رب العزت ہے، جڑا آسمان تے بھی حکومت کرے دے، زمین تے بھی حکومت کرے دے، ہر مخلوق دا جندے کے اختیار ہے، اللہ دے سارے اختیارات دا مالک اللہ ہے، ہی مستے توڑا مشکل کشا بھی اللہ ہے، اپنے مشکلہ اللہ دے سامنے پیش کر، اللہ تجھا سارے مشکلہ دور فرما دے سے۔ قرآن سننا بیٹھا نا، مشکل کشا کون ہے؟ بابا شاہ جمال پوتر دیوی رتا لال، ضمیر ملام ہی نہیں کرنا تو کو، ضمیر وچوں آواز نہیں آندی، کھندے اللہ دا ہیں تے حق بندے ذکر بھی اپنے رب دا کر،
جڑے رب نے ماں دے پیٹ اس تری سونی جی تصویر بنائی ہے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جڑے رب نے پال پوس کے وڈا کیتے، جڑے رب نے صحت دیتی ہے، اکھیں دے کے اندھے دکھائن سی، ہاتھ دے کے ٹنڈے دکھائن سی، صحت دے کے بیمار دکھائن سی، اولاد دے کے متر دکھائن سی، رقبے وطن مکان دے کے بے وطنے دکھائن سی، اللہ رزق دے کے پندے دکھائن سی، بلا بھی اللہ کو چھوڑ کے غیریں دے در تے ون کے اپنا مشکلہ پیش کریں دے ہو، ضمیر ملامت نہیں کرے گا؟ کیا یہ حیاء دا تقاضا ہے؟ او رب جڑا ساری کائنات دا اختیار رکھے، کنٹرول رکھے، انجھے مہربان داتا کو چھوڑ دے ہو؟ انجھا مہربان جڑا آوازہ دے کے آکے کونڑے حل من مستغفرن جڑا میرے کے معافی منگن چاہندے آوے تا صحیح میں اللہ کو معاف کر دے سا، حل من مسترزقن آوے تا صحیح جے کو روزی روٹی لوڑ ہوئے آوے میں اللہ دی جھولی بھر دے سا، حل من مستشفین کوئی ہے آوے میرے کے شفا دا طلبگار بنے میں اللہ بیماریاں دور کر دے سا۔ مشکل کشا ہوندے جندے کہ ہر شاہدہ کیا ہوئے اختیار ہوئے، بولو کیا ہوئے؟ قرآن دی ایک بھی آیت سنا دے میں تو پڑھتے ہو سن دے ہو قرآن، اللہ دے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ کہیں کوئی عزت دے وے تیرا حق بن دے ان دی عزت کو من، ان دی عزت مننا اپنی عزت کراونے، ان دی عزت کو کھسنا اللہ دی وانڈ تے ڈاکا پاون والی گال ہے۔ اللہ دے میرا پیغمبر نے کو دس دے ساری بادشاہت دا مالک اللہ ہے، سارے اختیارات دا مالک اللہ ہے، عزت دا مالک بھی اللہ ہے، ذلت دا مالک بھی اللہ ہے، ساری کائنات دا اختیار میرے اللہ کے ہے۔ رب دے قرآن دا بیا مقام اللہ دے تبارک بیدہ الملک، اوہ اللہ برکت ہے جڑے اللہ دے ہاتھ چ ساری کائنات دی بادشاہی ہے، اوہ جڑے ہاتھ چ ساری کائنات دا اختیار ہے۔ یا اللہ نتیجہ کیا بھیا اللہ دے جیندے کے جھیڑی مشکل آوے گھبراون دی لوڑ نہیں، تو کو ٹینشن دی لوڑ نہیں، بس میں اللہ پاک دے در تے آون تواڈی ذمہ داری ہے، تے تواڈی مشکل کو دور کرنے والا میں اللہ دی ذمہ داری۔ مشکل کشا کون ہے؟ اختیارات دا مالک کون ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ قرآن بھی آ سنا ماں پکی گال ہے۔ یہ دیکھو ہاں تساں آکھو مولوی صاحب ساجیاں دا کیا بن سی، اساں جنہیں کو کھوا پلوا جلیاں ہون تک، اساں جنہیں کو دیسی گھیو بنا 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 نظرانے عیداں دھیری بھینی دے گھر بعد ونج دے دے آسے تے حضرت ہونی کو پہلے ونج دے دے آسے، انہیں دا کیا بن سی؟ میں اگر آپو انہیں دے بارے گال کراں تا کبڑیج پوسو، قرآن کے پوچھ دیں اللہ انہیں دا کیا بن سی؟ قرآن جڑی گال کرے او تے مان گن سو، کوئی مارکا مان گن سو، قرآن انہیں دے بارے کیا دے جڑے ساری زندگی ساکو لوٹ کھا گئے، جڑے ساری زندگی سادے ڈٹے ہوئے نظرانے دا بھالا کرنے ہیں تے دعویٰ اے کرنے ہیں جو ساکنے ہر مشکل دا دوا ہے، کہ جڑی وڈی بے وقوفی ہے، نظرانے سادے دا بھالا ہے تے عقیدہ کیا ہے بھئی سادے کے ہر مشکل دا علاج ہے۔ آدھے فلانا تیرے انڈے چوری تھی گنتا جیا، آدھے فلانی سرکار تے فلانا حضرتی بھی او بابا ہے کٹک کی بھی پتہ ہی میں جو نہ پوچھال وہ کیا کریں دے کسی کو نا صرف ہی میں جتی دا پولا سنگھوامنے، کیا خیال ہے؟ ہر شے آویس کہیں ملے آدن چولا سنگھوامنے، کہیں ملے آدن کیڑی شے، کیا بات ہے؟ والی نے کو تھانے دے در تے بندہ بلاوے کئی ناجائز ڈھکے پن انہیں دا تڑا سیسن وہ میاں سادہ اساں اہل حدیث ہیں، اساں اہل حدیث ہیں، سادہ عقیدہ ہے آسمان دے تلے زمین دے اتے اگر کوئی مشکل کشا ہے تے عرشاں والا صرف رب ہے، بس اللہ دے علاوہ کوئی نہیں۔
وڈی گدی پیش کر، وڈی دستار والا پیش کر، وڈی پگ والا پیش کر، وڈے پٹکے والا پیش کر، احترام ضرور کرے سوں پر مشکل کشا رب کو منے سوں۔ ایویں یا کہنا اللہ انہیں دا کیا بن سی، زندگی گزر گئی اللہ دے آؤ تو کو میں سورت دا نا سورت فاتر ہے، یہ ایتاں گنو ہی بیٹھے ذرا سورت بولو بھائی۔ اللہ تعالی نے فرمائے والذین تدعون من دونہ، بس میں جلدی مکینا ذرا غور میری طرف کر، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، سمجھ اندی پائی ہوئے یا اللہ انہاں دا کیا برسی۔ دیکھو میرے ذرا اللہ کریم فرمے دے جے کو تساں میں اللہ دے مقابلے چ سدیں دے ودے ہو، پکریں دے ودے ہو تے مشکل کشا بنائی ودے ہو، میں اللہ دا قرآن دے، میں اللہ دا جنہیں کو تساں پتریں دھیریں دا اختیار دیتی ودے ہو، جنہیں کو گھر چ پھیرا پوا منال آدھے ہو سجے بیماریاں دور تھی ویسن، تے جنہیں دی جات دربار تے ونج کے حاجتاں پوریاں کرنے نے ہو، اللہ دے میں کے سنو یملکون من قطمیر، اے جنہیں کو سریں دے ودے ہو، اللہ دے اے پنڈ دے وچ گکڑ ہوئے ول گکڑ دے اتے ایک ہلکا تے بریک جیاں چھلکا ہے، اللہ دے اے تئیں چھلکے دی طاقت بھی نہیں رکھ دے تے کو بال کی میرے سن اللہ سہیں پینڈ دی گکڑ دے چھلکے دی مثال کیوں دیتی ہے؟ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ پنڈی علیہ انہیں دی تفسیر ہے جواہر القرآن، انہیں پتہ کیڑی گال کیتی ہے؟ انہیں کہ اللہ کے گکڑ دے وچ چھلکا ان دی طاقت نہیں رکھ دے، انہیں بڑی سمجھائیے، انہیں کہ تھوڑی دیر واسطے پینڈ کچھ سمجھو کبر تے گکڑ کچھ سمجھو مردہ، تے گکڑ دے اتے پے ہوئے چھلکے کچھ سمجھو کفن، اللہ دے جندے در تے حقلا کھڑا مرے نہیں، اے اپنا کفن وٹاون دی طاقت نہیں رکھ دے، تیری بیماری کیویں دور کرے سن، سمجھ آ گئی ہے؟ یملکون من قطمیر، اللہ دے پنڈ دے وچ پئی ہوئی گکڑ دے چھلکے دی طاقت نہیں رکھ دے، یہ مطلب ہے انہیں دے اتے جڑا کفن ولیٹا ہویا ہے، اگر ایک کفن پھٹ ونجے اے نواں پاون دی جرات نہیں رکھ دے، اگر کوئی کفن انہیں کے کھس ونجے اے انکنے بتا چھکن دی طاقت نہیں رکھ دے، یہ مطلب ہے اے سارے بے اختیار وڈے وڈے جبے والے سارے بے اختیار، اے وڈے وڈے رش دے دربارے والے اے سارے بے اختیار، علی ہجویری لاہور والے اے بھی بے اختیار، دنیا کائنات دیاں وڈیاں وڈیاں درگاہ والے سارے بے اختیار، اللہ کریم فرمے دے اختیار ہے میں اللہ دی ذات کے، میرے علاوہ بھی کہیں کے اختیار نہیں، جندے کے اختیار ہوندے وہ مشکل کشاؤں نے اپنی آنکھ کے مشکل میں اللہ دے سامنے پیش کر، میرا وعدہ ہے میں اللہ تجھے مشکلوں دور فرما دے سر۔ انہیں دا کیا بن سی؟ اللہ دے کیا بن سی؟ یہ تے کفن نہیں وٹا سکتے، تیری بیماری کیویں دور کرے سا ہیں؟ آدن سادہ حضرت ٹرین تے سفر پیا کریں دا تے حضرت کو مترن زور گتے تے وہ جڑا ودر آندے نا ٹرین ہے ٹی ٹی جان دے ہو ٹی ٹی، وہ کو سجس جو ٹرین رکوا میں کو پیشاب ہے، وہاں کسی ٹرین سٹیشن کے پہلے نہیں رک دی، کو رکشہ باز تھوڑی ہے جو ہی کو رکواؤں، وہ بیان پیا کرے کرام بات وہاں کہ حضرت بڑا آکھے ہوں نہیں منی، حضرت کو لگی ہے کاوڑے، حضرت ہی میں جو لیتے پھوکا ٹرین جتھاں چل دی پئی آئی نا اتھاں ہی رک گئی ہے،
میں کہ حضرت کیوں ہے جی تکلیف کی تھی ہے؟ آگے کیویں؟ میں کہ ٹرین روکی سی 400 مسافریں کو پریشان کیتے مترن روکے آ جا. نہیں سمجھ آئی؟ وہ نہیں سمجھ آئی. ٹرین روکی ہے پیشاب نہیں روک سکیا حضرت. جیڑا پیشاب نہیں روک سکیا پیشاب کرن واسطے اے جڑا مجبور ہا کے ٹرین روکنی پہ گئی ہے تے کو وجہ بھی عقل نہیں آئی. اینا مطلب ہے وہ بے اختیار ہے. سارے اختیارات دا مالک میرا اللہ ہے. اللہ دی جو مرضی جیڑے ویلے اللہ چاہے کرے. اللہ دے میرے کے آؤ میں اللہ تو جہاں سارے مشکلیں دور کر دے سا. انہیں دا کیا بن سی بھی آیت سناواں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے جنہیں دی تساں ساتھ مرنے آؤ. سورت انا سورت آراف ہے. اللہ دے والذین تدعون من دونہی لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. اے تواڈی مدد دی طاقت نہیں رکھ دے. تواڈی مدد تے دور دی گال ہے. اے اپنے آپ دی بھی مدد نہیں کر سکتے. اے اگر پیشاب کرن تا پانی دے محتاج ہیں. ہندیا کہنا پیشاب جو کرن سمجھو محتاج ہیں. اللہ سونا تے کھاون پیون کے پاک ہے. یہ کہنا اللہ تعالی نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے. سورۃ دا نام سورۃ سبا ہے. سن دے بیٹھے ہو نا. اللہ دے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. اے بال تے دور دی گال ہے. صحت دیوان تے دور دی گال ہے. ذرے برابر دی بھی طاقت نہیں رکھ دے. اے ذرے برابر دی بھی طاقت نہیں رکھ دے. انہیں دا کوئی حصہ نہیں. اللہ پاک نے بے مقام تے فرمائے فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. اے تھوڑا دکھ دور کرن دی طاقت نہیں رکھ دے. اللہ نے بے مقام تے فرمائے ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اے تو کو تکلیف دیوان دی طاقت نہیں رکھ دے. اگر تھوڑے تے تکلیف آ دے اے تو کو تکلیف کے بچاون دی طاقت نہیں رکھ دے. اے اپنے آپ کو موت کے بچا نہیں سکتے. اے دنیا کائنات دے لوگیں کو زندگی دیوان دی طاقت نہیں رکھ دے. یا اللہ کون طاقت رکھ دے؟ اللہ دے میں اللہ دی ذات طاقت والا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. مشکل کشا او ہوندے جیندے کہیں بولو. آخری بات ہے بھائی جان جیندے کہیں بولو. ہوں ذرا میرے دیکھو ایویں ایک گل تساں آخسو مولوی صاحب کوئی ایک مثال تلے جیندے تے مشکل آئی ہوئے تے ان دی مشکل بھی کہیں نہ دور کیتی ہوئے تے اللہ کیتی ہوئے. کوئی مثال میں ہوں مثال دیواں تو کو مولویاں دی کتاب ہی چو لکھی ہوئی تساں آخسو تو تواڈے اپنے مولوی دیے. میں مثال دینا تو کو اللہ دے قرآن ہی چو وال منے سو. ترائے حصے میری تقریر دے. پہلا حصہ یہ ہے کہ مشکل کشا او ہو دے جیندے کہ اختیار ہوئے. ثابت کیتے میں قرآن چو جو اختیارات دا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. والا عرض کیتے میں جیندو اساوے میں ہیں او بے اختیار ہیں. اے بھی قرآن دے آیات کے ثابت کر چکا. ہوں تیجا دعویٰ ہے اگر کہیں تے مشکل آئی ہوئے اللہ نے ان دی مشکل دور کیتی ہوئے ایندا ذکر سناواں قرآن. توجہ ہے انشاءاللہ. اللہ قرآن چاہتے ہیں بیٹا ایک نبی آئی جیندہ نا حضرت یونس علیہ السلام آئی. واہ وے اللہ تیرے سمجھاون تے قربان ونیا. مشکل دور کرن دی مثال ہی دتی اس تے نبی دی دتی اس تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگے جنا نبی میرے اگو بے بس ہا. نہیں سمجھ آئی تو آپ کو پتہ نہیں کدا سمجھ آ سی. جنا نبی اوے جدا نبی میرے کے بے بس ہا
میں نبی دی مشکل دور کیتی ہے، نبی دی مشکل نبییں دور نہیں کیتی تے عام 16ویں صدی دے کہیں مسلمان بندے کو میرے سامنے کھڑا چا کریں تے آکھیں اے اللہ دے مقابلے مشکلہ دور کریں دے، بندہ تا دور دی گالے اتھا نبی بے بس ہیں، کتھا لکھیا کرے قرآن سے اللہ دے ایک نبی ہے جن دا نام یونس علیہ السلام ہے، یونس نہیں یونس، نون تے پیش ہے، یوسف ہی پڑھو تو سین تے پیش ہے، یوسف، یوسف نہیں، یونس نہیں یونس ہے، صحیح ہے سمجھ آ گئے نا؟ کچھ چلو دو نا تو ٹھیک تھی ویسل وہ جی ہے نا بندے جمعہ پڑھیں دا کھڑا شدہ ایک آن جان بندہ تے بھی ہے ایک نواں کوئی مسلمان تھیا ودا داڑھی شاڑی رکھی ودا رومال شمال پاتی ودا کنگھی شنگھی جمعہ علی مار مسیح پیٹھے مولی دا پگ گھر چھوٹ گئے بے کوئی تکڑا عالم آ گئے مسیح کئی ہوں نا نظر دیں میں جی میں شیخ الحدیث ہوں میں لیکن وہ چھڑائی میں رومال شمال پاتی ودا رہا او کمبجیں جلدی جلدی جمعہ مختصری میں لنڈی تقریر تے باسی میں ٹھا پھا گھتیس مسلح تے آپ نہیں گیا کیسی او حضرت نماز پڑھاؤ او حضرت کی تھا او تے قیدہ نہ جان دا او شدہ نواں مسلمان تھی ودا داڑھی شاڑی آمانڈی تیسی رومال شمال پاتی ودا شلوار گچیں کو لو اچھی ہے تے حضرت جڑا ہے نا او والوں ہے کہ کہنا تو آپ پڑھاؤ وال مولوی صاحب نماز پڑھائی کو سورۃ الاعلیٰ سورۃ الغاشیہ بھول گئی ہے باسی میں انا آتینا تقل واللہ آتے اللہ اکبر بھی میری غلطیاں نہ کڈے جلدی جلدی سلام پھیر کے گوڑے سٹ کے آگو تے تھیا کہ اس قبلہ حضور تھوڑا اسم گرامی کیا ہے وہاں کہ کیا کہ وے یعنی وہ کو اسم گرامی دا پتہ کہنا وہاں کہ حضور تھوڑا اسم گرامی وہاں کہ کیا کہ وے بھی نال بندہ بیٹھا ہوں کہ وہ پوچھ دے پن تورا نا کیا ہے اچھا میرا نا ہے یہ مولی جوسب مولی ہے کہ جے تیرا نا جوسب آ گڑا لہی پہلے دسیں آ یعنی وہ کو سمجھ آ گیا جے پڑھا لکھیا ہوئے آ تو جوسب نہ آکھیا ہیں وہ پیچھے پتہ کیا ہے کہ وہ کہ جے جوسب آمیں تو پہلے دسیں آ سمجھ آئیے نا لفظ یوسف ہے لفظ یونس ہے سمجھ آئیے نہیں آئی تے اللہ دے نبی دا نا کیا آئی بولو یار یونس کیا نا آئی میرے خود رہا یا اللہ کوئی مثال نے کوئی ایسی مشکل جاتا ہے جڑی دور کی تھی ہوئے اللہ دے اپنی قوم نال میرا نبی یونس ناراض ہو گئے جڑے ویلے گئے کشتی سوار ہوئے سارا معاملہ تھوڑے سامنے کشتی غوطے کھاون لگ گئی ہے والے چٹھی پاتی گئی ہے نا یونس علیہ السلام دا نکھتے اللہ دے والا سا مچھلی کو آڈر دیتا سادہ بندہ ہے پر ناراض تھی کہ اندہ پہ ایک جگہ دے جگہ بھی ہیں جی دے تکلیف نہیں تھی ہونی چاہیے مچھلی پیٹ کھولے یونس نبی پانی چھال ماری ہے مچھی دے پیٹ لگے گئے اللہ پاک قرآن فرمائے دے رہ گئے اسنول توجہ ہی نہیں دیتی اللہ کیوں نہیں دیتی اللہ دے ودا سامی ناراض سے کیوں ہی میں لگا گئے سارے کے پوچھا ہی کہناس اللہ پاک کا وال کیا تھی اللہ دے ہاں میرا نبی پر مچھی وچو بچن دا اختیار کہناس نہیں سمجھ آئی میں کوئی کسے بیٹا سنے نا کہانیاں بیٹا سنے نا اجائیں تو کو سمجھ نہ آوے تو والا کدنا سی نبی یونس سے اللہ دا نبی ہے مچھی دے پیٹ چو نہیں نکل سکتا تیری مرضی یار جتھا سر ودے مارو تھوڑی مرضی جے دے کے دکھ ودے اپنے ٹھیک کراؤ میں بھیراویں دی خیر خواہی بیٹھا کرے نا میرا وسیب وطن ہے میں ساری بیماریں کو ساری بے اولادیں کو بیٹھا دا وہ واسطہ رب دائی وے مشکلیں صرف اللہ دور کرن دے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں نہ سجے نہ کھبے نہ اتے نہ تلے نہ لمے نہ ابھے نہ پواد نہ پجاد مشکل دور کرن دے تو صرف اللہ کرن دے اللہ وال کیا تھی اللہ دے ہاں میرا نبی مچھی جو نہ نکل سکتا اللہ وال کیا کیتے قرآن سنا مانا کیا کیتے اللہ دے وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
اجمعین اللہ دے مچھی والے دا حال نہیں وے پتا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چاہیے اٹھن چلے اٹھے سی میں نہیں نکل سکتا اللہ کیا کیتے سی اللہ دے یونس نبی آکھن پہ گئے لا الہ اے پروردگار میں توڑے نبی ہاں لیکن میرے کے کوئی اختیار نہیں اللہ میں تیرا نبی ہاں پر میں اختیار نہیں رکھدا مچھی دے پیٹ جو نہیں میں نکل سکتا اللہ میرے کے غلطی ہو گئی ہے اللہ میں ظلم کر کھڑا تو اجازت دے بغیر سہا کے ٹر پیاں اللہ میں کو بچا یا اللہ ول کیا تھیا اللہ قرآن چاہتے ساکو جڑے ویلے سجے سی اسا کیا کیتے فاستجبنا لہو اسا یونس نبی دی پکار سن گئی ہے ونجیناہ من الغم میں ہی آیت کو اور این جا کو سورت دانا سورت انبیاء آیت نمبر 99 میں مفسرین جا مختلف تفسیراں پڑھیں ہر مفسر نے لکھے جیڑا بندہ غم میں چوے نا غم میں چ وہ یا یونس نبی علی دعا پڑھدا رہے اللہ غم کے نجات دے دے سی پڑھدے رہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے آیت اے دعا غم ہلکا کریں دیئے کتھا لکھیا کرے اللہ قرآن چاہ دے اساں کیا کیتے سے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اساں غم میں چو نجات دیتی سے اللہ دے وَقَذَالِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ صرف یونس نبی کو نجات نہیں سے دیتی سارا اصول ہے جئی ہو کام جڑا یونس نبی کیتے جیڑا چا کرے سی اللہ او کو نجات دے دے سی نہیں سمجھ آئی اللہ دے جیڑا کام ہے یونس نبی کیتے اگر یہ کام آمان والے اہل ایمان بھی کرن وَقَذَالِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ سادہ وعدہ ہے اسا ہر ایویں کرن والے کو نجات دے دے سو یعنی ایویں کرن دا کیا مطلب ہے ایویں سدن ساکو جی میں یونس نبی سجا تے اسا انہی مشکل دور کر دے سو تے اللہ کو ایک بھی گال بھی کیتی ہے اللہ دے سن گنو جے یونس نبی میں کونہ سدیا مشکل کشا میں کو نہ منیا ساری دنیا قیامت لنی قبریں وچ اٹھیا لیکن یونس نبی مچھلی دے پیٹ وچ اٹھیا لالا بے صفی بطنہ الہ یوم یبعثون انہا مطلب ہے جڑا میں کو مشکل کشا نہ منے او مرن تک قیامت تک غم چو نہیں نکل سکتا مشکل میں اللہ ہوں دی دور کرنا جڑا میں کو مشکل کشا منے میں اللہ غم ہوں دے دور کرنا جڑا میں کو مشکل کشا منے سادے کے اختیارات سادے اختیارات دے ہون دیویں غیریں دو دے اور جڑے بے اختیار ہیں اللہ دے تو کو سوچنا چاہیے کھوایا میں پلوایا میں روزی میں دیتے چھپر میں دیتے زندگی میں دیتی ہے صحت میں دیتی ہے تھوڑی حالات ہے تو سائیں پہ کریں لے ہو اللہ دے جڑا جڑا جیندے جیندے تے تکلیف آئی ہے اساں نجات دیتی ہے یا اللہ کوئی دی دلیل اللہ دے سورت پڑھ کے دیکھ قرآن پاک چلا دے میرا نبی جڑا کلیم اللہ جنہاں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک باری پریشان مشکل چ پھس گئے اگو دریا دیاں موجان پچھو فرعون دیاں فوجان اللہ بل کیا کہتا ہے اللہ دے اساں دریا دیاں موجان روک دی جان رستے کھول دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیتیا سے فرعون کو غرق کر دیتا سے اللہ دے واحد فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون اللہ دے اسا موسیٰ کو نجات دیتی ہے آل فرعون کو غرق کیتا جڑے ویلے توڑے تے مشکل آوے سادے اگوائی کرو اسا توڑی ہر مشکل دور کر سکتے ابراہیم علیہ السلام بعد چکھے چگئے مشکل آئی ہے یا نہ آئی ہے
تے کہیں وطن نجات لیتی آئی بولو قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم اللہ دے انہیں بھابا لیے اساں گلزار بنائیے کیوں کیونکہ ابراہیم نبی آدھا کھڑا ہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ میں خلیل اللہ ضرور ہاں پر بے اختیار ہاں اختیارات تے لکھیں نوح علیہ السلام 950 سال دی تبلیغ دے بعد ہاتھ چاہ کے کھڑا دا رب انی مغلوب فانتصر قرآن چے اللہ میں نوح تیرا پیغمبر ہاں لیکن میں ہینا ہاں مغلوب میں کمزور ہاں اللہ اے ڈاٹھیں اللہ میری مدد فرما فانتصر اللہ دے نبی بھی میرے کے مدد منگی میں پانی دا سیلاب دا ریلا دے کے پورے نوح علیہ السلام دی قوم کو غرق کر دیتا ہاں جڑے منن والے ہیں انہیں کو بچایا آمین نوح علیہ السلام آدھا کھڑے میں کمزور ہاں ابراہیم نبی آدھے کھڑے ہیں میں کمزور ہاں موسیٰ علیہ السلام آدھے کھڑے ہیں میں کمزور ہاں یونس نبی آدھے کھڑے ہیں میں کمزور ہاں اللہ دے ہوئے بندہ بن نبی کھڑے آدھے ہیں نسا کمزور ہیں اللہ اختیار تیرے کے تو کہیں چوڑے کو اللہ دے مقابلے کھڑا چا کر رہے ہیں جے کو پاکی پلیتی دا پتہ نہ ہوئے تے آنکھیں اے بھی حضرت مشکل کش آئے اے بھی حضرت حاجت روائے اللہ دے میرے بندے ہیں اے میرے مخلوق ہیں انہیں دا اختیار بھی میرے کے اے نہ تیری مدد کر سکدن نہ اپنی سارے اختیارات میرے کے میرے کے میرے کے مدد منگ میرے کے مشکل کشائی دی دعا کر میں اللہ تیری ساری مشکل دور کر لے سو تو سو تو او بے نبی سارے نبی دی مثال تنوی دیتی اللہ قرآن چاہدے پڑھ جلے جنگ بدر ہائی میرے نبی دے یار 313 کافر دشمن 1000 ہن میرا نبی بدر دے میدان خیمے لا کے ساری رات سجدے پے کے میرے سامنے روندہ رہ گئے تو یاد رہ گئے اللہ میں تیرا مصطفیٰ ضرور ہوں میرے نال تائیں بڑی محبت کی تھی لیکن اللہ میں انہیں کنہیں جیتا ہے میرے اختیار ہے نہیں میں انہیں 1000 بندے کو مارنے ہوئے میرے اختیار ہے نہیں میرا 313 فوجی ہاں سارے کے تلوار ہائی نہ ہائی میں گھننا یا کھڑا کر دیتے اللہ جے مر گئے زمین تے تیرا نہ کہیں نہیں گھننا اللہ حضرت بلال گرم ریت تے لیٹے تے 313 بڑھن خبیب تختہ دار تے چڑھ کے شہید تھے تے 313 تیار تھے عمار بن یاسر دا خاندان اللہ قتل تھے شہید تھے تے تائیت اے میری گردن چنے کپڑا پا کے وات دیتے ہیں اللہ یہ میری جمع پونجی ہے اللہ تیرا نا کہیں نہیں گننا اللہ دے میرا نبی میں کو پتہ ہے تو پیغمبر ہی میرا نبی ہی میرا مصطفیٰ ہی تے میرے اختیار کو منجے تے میں وال مدد کر کے لکھے ساں 313 تیلے 5000 فوجی میرے صاحب آدن چھڑی چاہ کے اڑ رہے دے آسے اجاں لگ دی کائنائی کافر پہلے مر پندہ جنگ دے بعد نبی سے کو حال بیٹھے دے دے آسے آپ فرمینے ہیں تو آپ کو نہیں پتا یہ ساری رات رومن دی قیمت ہے تو آدے نال نال رب دے فرشتے لڑائی کریں دے رہ گئے اللہ دے اساں اپنے نبی دی مدد کیتی ہے کیونکہ سارے نبی سادہ اختیار منجے حضرت عمر کو ہدایت نبی آپ نہ دے سکتے ہیں سادے کے منگی نے اساں عمر کو ہدایت لیتی ہے اللہ دے اگر نبی کے اختیار ہو گیا تو میرے نبی دے داند کدی نہ شہید تھی نا میرے نبی کے اختیار ہو گیا میرا نبی دی بیٹی حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کدی نہ فوت تھی ویا حضرت زینب دا پیٹ کدی نہ زخمی تھی ویا میرے نبی دے 70 قاری کدی نہ شہید تھی ویا یہ سارے معاملات ثابت پہ کرن اگر کوئی اختیار دا مالک ہے تے اللہ ہے مشکل کشا ہے تے اللہ ہے غار چو اللہ دے میں بچائے تے جیڑے ویلے ہجرت دی خاطر لوگ باہروں کھڑے ہیں اتھو میں اللہ نے بچائے اللہ دے اختیارات میرے کے نوے میاں وہ سردارو نوابو خانو والے رہو چھوڑو پرانی گال آئی موقعی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ولی دا نمازی دا دیندار دا نیک بندے دا بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے اہل حدیث ہوئے مسلمان جیڑے مسلک دا ہوئے نیک ہوئے اچھا ہوئے نمازی ہوئے دیندار ہوئے سارے واسطے فرض ہے کہ اساں دی عزت کروں لیکن مر سکتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ کو ہی ملے سو حاجت روا صرف اللہ ہے اللہ دیاں صفتاں غیریں چ نہیں سے مان سکدے اللہ دیاں صفتاں بندیاں چ نہیں سے مان سکدے اللہ دے میں ہاں تے جڑی آیت میں شروع وچ پڑھی آئی او تو کو سنا کے بات مکے نا 20واں سپارہ ہے پہلا صفحہ ہے اللہ دے اچھا اے حال لیواں
یا اللہ کیڑا حال دوں اللہ دے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ میں کو ایک گال تے دسو کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں، سنو بھائی بستی سنجرانی والے، اللہ دے تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جائیں مشکل وقت میں کو سجا ہوئے آواز دیتی ہوئے تو میں ان دی مشکل نہ ٹالی ہوئے، ثابت کرو اللہ دے بندہ ثابت کرو، ایو جہاں کوئی بندہ ثابت کرو جہاں مشکل اچ میں کو پکاریا ہوئے تے میں ان دی مشکل دور نہ کیتی ہوئے، مطلب میں ہر بندے دی مشکل دور کرن تے قادر ہاں۔ اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے، سارے دوستیں